हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है, और बल्कि चाइना के लिए भी। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है, और उसमें ये कहा गया है कि जो तालिबान हैं उनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, यानी कि टीटीपी के ताल्लुकात अफ़गान तालिबान के साथ हैं, एक बात। और दूसरा, अलकायदा भी जो है वो भी अफ़गान तालिबान और टीटीपी के साथ राब्ते में है। दो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो समझने की हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो कि चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं, और वो भी अफ़गानिस्तान और जो चाइना का जो बॉर्डर है उस पर वो बैठे हुए हैं, एंड देयर इज़ ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉर्डर से वो क्रॉस कर सकते हैं और कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट जो है मुहैया कर रही है। दूसरा, पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी है कि क्या तालिबान जो हैं वो टीटीपी के साथ राब्ते में रहेंगे। अगर आपको याद हो, ये टीटीपी ही है जो पाकिस्तान पे इस वक्त हमले कर रही है। रिसेंटली भी जो चाइनीज़ पे हमले हुए, पाकिस्तानियों पे हमले हुए, हमारी फ़ौज पे जो हमले हो रहे हैं वो टीटीपी करवा रही है। तो क्या अगर अफ़गान तालिबान टीटीपी को रिफ्यूज देते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ वो हमें भी जो है वो हमारे साथ भी राब्ते में है, तो हम किस तरह के तालिबान को मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं? क्या दुनिया अफ़गानिस्तान के तालिबान को मेन स्ट्रीम करनी जा रही है जो अलकायदा के साथ राब्ते में है, जो टीटीपी जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसको अमेरिका ने भी दहशतगर्द जमात करार दिया है? क्या हमने उनके साथ अपने राब्ते रखने हैं? और दूसरा ये है कि जो जमातुल अहरार, हिज़्बुल अहरार और बहुत सारी फ़रूकी ग्रुप और बहुत सारी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके आपस में राब्ते तो हैं इस वक्त, और वो टीटीपी के साथ भी इंगेज हैं इस वक्त। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें सामने आया है, और वो चैलेंज ये है कि हमने अफ़गानिस्तान के तालिबान को किस तरह मोटिवेट करना है कि वो टीटीपी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल ना होने दें। क्या तालिबान ये करेंगे? क्या अफ़गान हुकूमत ये करेगी? क्योंकि अगर टीटीपी अफ़गानिस्तान के अंदर बैठी हुई है तो टीटीपी बेसिकली अब तालिबान की मर्ज़ी के साथ बैठी हुई है। ये कैसे हो सकता है कि वो ना बैठे? और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि जो टीटीपी है वो अफ़गान तालिबान के साथ मिलके अफ़गानिस्तान के ऊपर भी हमले करती है। सो अफ़गानिस्तान को ये समझना चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो हैं ये अफ़गानिस्तान के दुश्मन है। तालिबान तो हैं ही हैं, लेकिन टीटीपी जो है वो भी ये अफ़गानिस्तान की दुश्मन है। सो अफ़गान हुकूमत को उसको भी ख़त्म करना चाहिए, और ऐसे एलिमेंट्स जो बेसिकली फंडिंग कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान में बैठ के उनका मुहासबा करना चाहिए कि वो किस तरह पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें जो है वो मज़ीद करेंगे। हाँ, अब आके अगर चाइनीज़ की आप बात करें तो चाइनीज़ को इस चीज़ की समझ है कि, और इसीलिए चाइनीज़ ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान में बढ़ा दी हैं। चाइनीज़ ये समझते हैं कि अगर हमने तालिबान के साथ ताल्लुकात ना रखे, पहली बात तो यह है कि तालिबान जो हैं वो चाइना को उस तरह कारोबार नहीं करने देंगे। दूसरी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो उसको डैमेज करेंगे। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ने 2 सिक्योरिटी डिवीज़न रेज करके बहुत हद तक चाइनीज़ को इन्वेस्टमेंट की जो है वो प्रोटेक्शन दे दी है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर तो वॉरलॉर्ड्स के साथ रब्ता करना पड़ता है। वहाँ तो पाकिस्तान भी वॉरलॉर्ड्स को पैसे देता है, अमेरिका भी देता है, इंडियंस भी देते हैं, चाइनीज़ भी देते हैं, ताकि उनके एसेट्स पे हमला ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे हर इलाके में हर एक की हुकूमत है। अच्छा, अब चाइनीज़ जो हैं वो किस तरह करके अपनी जो है प्रोटेक्शन कर पाएंगे? क्योंकि अमेरिका भी यही चाहेगा कि अगर सी पैक और जो बाकी मंसूबे हैं उसमें अगर चाइना का कहीं पे नुकसान होता है तो हो जाए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल जारी बात है, अमेरिका जो है वो परेशान इसलिए है कि उन्होंने रिसेंटली भी बॉम्ब करने की कोशिश की है तालिबान को, जो है वो अफ़गान हुकूमत के कहने पे, क्योंकि वो ये पैगाम नहीं देना चाहते कि बिल्कुल ही हमने इस खत्ते को छोड़ दिया है या इस खत्ते की अब हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो चाइनीज़ के लिए बहुत बड़ा मसला है, और चाइनीज़ मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ भी इसमें राब्ते में हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान में जितने ग्रुप्स हैं उन सब के साथ एक बड़े पैमाने पे या तो लड़ रहा है या उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो ग्रुप जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो उगर मुस्लिम जो सीरिया से वापस आ रहे हैं। और मैं ये बात बता दूं कि ये माजी में ये बात की गई थी कि चाइना के हवाले से जो चाइनीज़ मिलिटेंट्स हैं जो सीरिया में, जो कि बेसिकली उगर मुस्लिम्स हैं, जो शाम में या इराक़ में गए थे लड़ने, पर्टिकुलरली शाम में गए थे, उनके लिए वापस एक कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि वो उस कॉरिडोर के ज़रिए अफ़गानिस्तान आए, और फिर चाइना जो है वो अफ़गान हुकूमत के साथ
طالبان کے ساتھ مل کے ان جو چائنیز ہے یا ان کو ختم کرے, ان کو نیوٹرلائز کرے, تاکہ کل کو چائنا کے اندر وہ حملے نہ ہوں. اور اگر یہ سچویشن رہی تو کیا چائنا کے اندر اس طرح کے دہشت گردی کے حملے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے لیے چائنیز پریشان ہے. اور چائنیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹس کو اگر پاکستان میں حملہ کیا جا رہا ہے, چلو وہ تو پاکستان کو امبیرس کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کرتی ہیں یا اور طاقتیں کرتی ہیں, لیکن اگر چائنا کے سنکیانگ کے اندر حملے ہوتے ہیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اس کے کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ جو بھی جہاں چائنیز انویسٹمنٹس ہوگی وہاں سیکورٹی بیف اپ کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو بتاؤں جو ریسنٹلی داسو میں واقعہ ہوا تھا, اور اس سے پہلے کوئٹہ میں, اور اس سے پہلے جو باقی واقعات ہوئے, تو اس میں چائنیز نے بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن پاکستان پہ غصہ کیا ہے. جو نارملی چائنیز کرتے نہیں, اس کی وجہ یہی تھی کہ چائنیز نے پاکستانیوں کو اور یہ میسج دیا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہماری پوری دنیا میں انویسٹمنٹ ہے, اور اگر ہم پاکستان میں ہمارے جو انجینئرز یا جو ورکنگ کلاس ہے اس کو مارا جاتا ہے تو یہ میسج آئے گا جی پاکستانیوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہونے دیں گے. سو اسی لیے ڈی جی آئی ایس آئی اور فارن منسٹر جو تھے وہ گئے تھے اور بتانے کے لیے, اور ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ جو کہا جاتا ہے وہ ہوا. لیکن چائنیز کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طرح ڈیل کریں گے جو ملیٹنٹس سنکیانگ سے ہیں, جن کا تعلق چائنیز مسلم جنہیں کہا جاتا ہے, ان کو کس طرح ڈیل کریں گے. اور پاکستان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ کیا ہم نے طالبان کو یہ الاؤ کرنا ہے کہ وہ القاعدہ کے ساتھ رابطے میں رہیں؟ کیا ہم نے طالبان کو یہ الاؤ کرنا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطے میں رہیں؟ کیونکہ ٹی ٹی پی اس وقت تو پاکستان پہ صبح و شام حملے کر رہی ہے, اور ٹی ٹی پی کا انفراسٹرکچر بھی بہت بڑا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا تھا کہ جو ٹی ٹی پی نے وہیکل بون امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس ایکوائر کی ہے, یہ ایک بہت زیادہ ٹیکنیکل کام ہے. ٹیکنیکل کام اس لیے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن چاہیے, آپ کو ٹیکنیکل لوگ چاہیے, آپ کو لاجسٹکس چاہیے, آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کو اتنی گاڑی موو کرنا, یہ اس کے اٹ مینس کہ ایک دہشت گرد ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے. تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہ فیسلٹی اس کے پاس ہے, اور ٹی ٹی پی کیونکہ ہائرڈ گن ہے اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. جس کو بھی پاکستان کے خلاف حملہ کرنا ہو, جس کو پاکستان کے خلاف ایسٹس کے خلاف حملہ کرنا ہو, ٹی ٹی پی از ہائرڈ گن. اس کو کوئی بھی اس خطے میں آ کے جائیں اور اس کو کہیں جتنے پیسے دے وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے, وہ افغانستان میں بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتے. سو ٹی ٹی پی ہوسٹ بھی کر رہی ہے, ٹی ٹی پی کو ہوسٹ طالبان کر رہے ہیں, القاعدہ کو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں, اور ہم طالبان سے بات بھی کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے اس پہ اگر پاکستان نے ایک سخت پوزیشن نہ لی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ افغانستان میں حملہ کر دیں, ہم طالبان کے اوپر کوئی سرجیکل ایئر اسٹرائک کر دیں, یا افغانستان کے اوپر ایک سرجیکل ایئر اسٹرائک کر دیں. پاکستان کی سافٹ پاور تو آلریڈی کوئی نہیں ہے افغانستان میں. جو ہماری سافٹ پاور ہے اس کو افغانی مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ساری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ہمیں انڈیا کرتا ہے. حالانکہ انڈیا تو جو انویسٹمنٹ کرتا ہے, پاکستان نے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی ہیں, ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ ان کو ویزاز ملتے ہیں, وہ ٹریولنگ کرتے ہیں, میڈیکل کے لیے آتے ہیں. سو پاکستان کے لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پرابلم ہے کہ وہ طالبان کو کیسے کنونس کرے کہ وہ, اور اب تو یو این کی رپورٹ بھی آ گئی, اور اس یو این کی رپورٹ کی روشنی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں کہ ہمیں اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے, انڈیا کے ساتھ مل کے, ایران کے ساتھ مل کے, چائنا کے ساتھ مل کے, ہر ملک امریکہ کے ساتھ مل کے یہ طالبان پہ پریشر ڈالنا ہے کہ اگر طالبان مین اسٹریم ہو گئے ہیں یا طالبان کو یو این سینکشن کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹی ٹی پی اور القاعدہ اور باقی دہشت گرد جماعتوں کو جو ہے وہ سیف ہیون یا آپ ان کو سیکیور کریں. اس کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کر رہا, اور اس کے اوپر وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ جو ریئل چیلنج سمجھا جا رہا ہے وہ تو طالبان سمجھا جا رہا ہے, طالبان تو پولیٹیکل پاور لے لیں گے, لیکن جو طالبان کی آئیڈیالوجی ہے وہ تو بہت حد تک جو ہے وہ ظاہری بات ہے. ویسے تو وہ اب بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ بڑے میچور ہیں, وہ بڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں, لیکن ان کی آئیڈیالوجی القاعدہ سے ملتی جلتی ہے. لیکن وہ القاعدہ سے تھوڑا پیچھے اس لیے ہٹے ہیں انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے, اور انہوں نے کہا ہے ہمارا القاعدہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا. جو آپ کو یاد ہوگا 29 اگست 2020 کو جو معاہدہ ہوا تھا ادھر قطر میں, دوحہ میں, اس معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ القاعدہ کے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے. لیکن یہ رشینز نے بھی یہ کہا ہے, یہ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے, یو این سیکورٹی کونسل نے بھی کہا ہے, اور باقی ممالک نے بھی کہا ہے کہ وہ جو ان کے رابطے جو ہیں وہ القاعدہ کے ساتھ ہیں. ہاں القاعدہ کس حد تک ڈاؤن گریڈ ہوئی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ القاعدہ ڈاؤن گریڈ ہوئی ہے, آئی ایس آگے سب کی دشمن ہے. سو یہاں پہ آ کے پھر یہ نہ ہو کہ کل کو اور گروپ جو ہیں وہ داعش کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں افغانستان میں, اور کہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ ٹی ٹی پی طالبان کو ماریں یا ٹی ٹی پی کو ماریں.
تو یہ ایک بہت بڑا ایک میس کریٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اور چین کے لیے بھی، اور چین اور پاکستان جو ہیں وہ دونوں اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ہم نہ طالبان کو پورا زور ڈال سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اپنے سے ہٹائیں، پیچھے کریں، نہ ہم ان کو یہ فورس کر سکتے ہیں کہ آپ القاعدہ سے ہٹائیں۔ وہ بات تو ہماری ہلکی پھلکی مان لیتے ہیں لیکن اس کو عمل نہیں کرتے۔ سو دس از واٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اینڈ آئی تھنک، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں یا اس کو کیسے کرنا چاہیے، ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی طالبان کے اوپر پریشر ڈال کے ان سے یہ فیور لینی چاہیے مجھے لگتا ہے، تاکہ ونس فار آل طالبان مین اسٹریم ہو جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس کو امریکہ بھی طالبان کو مین اسٹریم کرنا چاہ رہا ہے، انگلینڈ بھی کر رہا ہے، اب تو انڈیا بھی بات کر رہا ہے، لیکن ان کو باقی دہشت گرد گروپوں سے روکا جائے، ادروائز اٹ ول بی اے ہیوج چیلنج فار اس۔ تھینک یو ویری مچ۔